اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے ہر قوم میں، ہر امت میں اپنے نبی اور رسول کو بھیجا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کے احسانات ہماری جانوں کے اوپر بے شمار ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے ساتھ لاتعداد ہے. اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں پائیں گے. ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جو ہماری عبادتوں کا تنہا مالک ہے، تنہا حقدار ہے اور ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. ہم اور آپ جن کی امتی ہیں، جن سے محبت ہمارے ایمان کی پہچان اور نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات، شرعی امور، معاملات، مسائل ہم لوگوں کے سامنے احکام بیان کی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. آج کا درس انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 107 107 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 107 کے اندر بیان کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، یعنی آپ ان کے اوپر نگراں نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر مختار ہے. مختار اختیار سے آتا ہے. آیت نمبر 107. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا بیان کیا جو شاید سننے میں تعجب لگے اور عجیب لگے. وہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو شرک کبھی نہ کرتے. تو اگر اس کا نیگیٹو معنی ہم لیں یعنی اللہ چاہ رہا تھا کہ شرک کریں، اگر ہم اس کا نیگیٹو معنی لیں تو یہ نہ ہوگا یعنی اللہ چاہ رہا تھا تبھی تو شرک کر رہے تھے، تو پھر ان کی غلطی کہاں ہوئی؟ جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو کبھی شرک نہ کرتے. تو نیگیٹو معنی تو یہی ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ شرک کرے، تو جب اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ شرک کرے تو پھر اس کی کیا غلطی ہوئی؟ اسی مثال کے طور پہ کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں، نعوذ باللہ، تو پھر ہماری کہاں غلطی ہے؟ تو اللہ کی چاہت کے ہم کام کر رہے ہیں. یعنی اللہ جیسے ہوتا ہے مشین، تو مشین کو انسان اپنے کنٹرول سے چلاتا ہے. اسی ہے تو اپنے حساب سے ریموٹ سے چلاتے ہیں، وہ خود نہیں چل سکتا. اصل میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں یہاں پہ بیان کی وہ بات بہت معنی خیز ہے اور بہت باریک ہے. معنی خیز اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا. اس آیت کا ہی معنی ہے. اگر مجبوری کی بات ہوتی دنیا میں کوئی نافرمانی نہیں کرتا. کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ سب کو اپنی عبادت پر اس پر عمل پیرا کر دیں. بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ اگر چاہ لے کہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے تو کوئی نہیں کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مجبور نہیں کیا، دوسری چیز کی اختیاری بنایا. انسان کے پاس اختیار ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے
ہم اس طریقے سے سمجھے کہ مثال کے طور پر ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہیں اور وہ چوراہے ایک راستہ ادھر گیا ہے، ایک راستہ ادھر گیا ہے، ایک ادھر گیا، اور ایک چاروں طرف راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل سے ہم لوگوں کو نوازا، شعور سے ہم لوگوں کو نوازا۔ اب چاروں راستے میں سے ہم کو جانا کہاں ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کو آسنسول کی طرف جانا ہے، تو شعور اور عقل جانتی ہے کہ یہ راستہ پکڑیں گے تو کہاں چل جائیں گے؟ آسنسول چل جائیں گے۔ ہم جان بوجھ کے غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو غلطی اللہ کی کیا ہماری ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم کوئی بھی راستہ چن سکتے ہیں۔ تو اختیار کے ساتھ اللہ نے عقل و شعور سے نوازا۔ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلوے ٹریک ہے، کوئی بتا دیا کہ 2 گھنٹے کا ٹرین نہیں آنا، تو کیا سو جائیں گے آپ اپنی نیند سے الارم لگا کے وہ 1.5-2 گھنٹہ میں اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے گھر اپنا؟ کوئی نہیں سوئے گا۔ کیوں؟ یا حقیقت ہے 2 گھنٹہ ٹرین نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹہ میں آ جائیں۔ کبھی کبھی ٹرینیں رائٹ ٹائم سے پہلے بھی چلتی ہیں، بیفور، تو ہم عقل کی بنیاد پر کبھی اس کے آس پاس بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ نے یہی بیان کیا کہ اللہ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا۔ مجبور کر دے اگر اللہ تو سب اللہ کی اطاعت میں چلے جائیں گے۔ اگر مجبور کرنا ہے تو اللہ سب انسان کو اپنی بندگی پہ، اپنی اطاعت پر مجبور کر دے گا، اور اس طریقے سے وہی معاملہ ہو جائے گا کہ اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے نا، تلوار کی زور پر پھیلا ہے، موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ کہا کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، پھر بھی ان لوگوں نے عقل و شعور کے رہنے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ اسی پہ اللہ نے کہا کہ اللہ چاہتا کہ کبھی شرک نہ کرتے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ چاہتا کہ کبھی شرک نہ کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ دیکھیے اپنے نبی کے بارے میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ سبق درس سے ہم لوگوں کی زندگی کے، کہ ہم جو دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، اس کی زندگی اپنی لائف میں کیسے جیرا نہیں جی رہا، جہاں فالٹ دیکھے ہم بیان کریں، جہاں غلطی دیکھے اس کی اصلاح کریں۔ اصلاح ایک الگ چیز ہوتا ہے، انتقیم ایک الگ چیز۔ ہم طاق میں رہے کسی کی خامی کا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اس لیے طاق میں ہیں کہ اس کی ہم مزہ لیں گے، اس کے عیب بیان کریں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس کو نیگیٹو۔ اور ایک چیز ہے کہ ہم طاق میں ہیں کہ کہیں غلطی کی اصلاح کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر ٹیچرس کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے طاق میں رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بچوں کو مذاق اڑائیں گے، بچے غلطی کریں اصلاح کر دیں گے۔ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ اسکول مدارس میں ٹیچر سے کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمہ وقت لگے رہیے، آپ کا ذہن بالکل بچوں کے اوپر، تربیت کے اوپر ہونی چاہیے۔ جہاں بچے کو غلطی کے اوپر اس کو ٹوکیے، اس کو سمجھائیے، اس کو بتلائیے کہ یہ چیزیں غلط ہے اور یہ چیزیں اس کے سامنے رکھیے کہ صحیح چیز ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں، وما جعلناک علیہم حفیظا، اے پیغمبر آپ ان کے اوپر نگراں نہیں، آپ لوگوں کے اوپر نگراں نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ نگراں نہیں مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو جو شریعت اور دین دے کر بھیجا، آپ پہنچائیے من وعن، مطلب جیسا اللہ نے بھیجا ویسا آپ عوام الناس میں، صحابہ کی جماعت میں، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، جو آپ کے سامنے سب کو بتلائیے، لیکن آپ ان کے پیچھے مت پڑ جائیے، آپ ان کے پیچھے مت پڑ جائیے۔ قرآن میں لعلک باخع نفسک، قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا اللہ کے رسول کی سوچ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سارا کا سارا عرب مسلمان ہو جائے۔ اگر کوئی اسلام کے آغوش میں نہیں آتا تھا تو آپ بڑے دکھی ہو جاتے تھے اور افسردہ ہو جاتے تھے کہ دیکھو آج ابو ہریرہ مسلمان ہو گیا، آج عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گیا، آج فلاں صحابی سعید خدری مسلمان ہو گئے، فلاں آدمی مسلمان نہیں ہوا، ابھی بھی یہودیت میں ہے، ابھی بھی نصرانیت میں ہے۔ بڑے پریشان رہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ سارا کا سارا عرب ان کی زندگی میں ان کی دعوت پر لبیک کہے، مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کرتے گئے، پیغمبر آپ اس فکر میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما جعلناک علیہم حفیظا، آپ ان کے اوپر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا، آپ کا کام ہے پہنچا دیجیے۔ نگراں تو ہم ہیں، نگراں کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا دل میں بغض ہے، کیا عناد ہے، کیا لوگوں کے لیے زہر ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اس کے لیے محبت ہے، دل میں کتنی خیر کا کام کرنے کا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر نگراں حفیظ کا مطلب نگرائی بنا ہوتا ہے، اسی لیے حفیظ اللہ کی صفت بھی ہے، تو لوگ نام رکھتے ہیں عبد الحفیظ، حفیظ کا بندہ۔ نگراں کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا ما جعلناک علیہم حفیظا، اے نبی آپ ان کے اوپر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا۔
आगे फिर अल्लाह ने कहा वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ना ही आप उनके ऊपर मुख्तार है, मतलब आपको इख्तियार नहीं दिया गया। आपको क्यों इख्तियार दिया है किसी के बारे में? मिसाल के तौर पर हम आलिम दीन, तो हमें कोई इख्तियार नहीं, हमारा काम है आपको दीन की बातें बताना, आपका काम है कि जो समझ में आए हमको पूछना, लेकिन अब आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम डंडा लेके तो नहीं ना सर पे सवार हो जाएंगे कि आपको क्यों नहीं किया, हमने कल आपको बताया था क्यों नहीं कि नहीं, ये मेरा काम है। अल्लाह ने यही बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आपकी जो ख्वाहिश है हम उस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। हमें से कौन नहीं चाहता कि हमारा मुआशरा सुधर जाए, है ना, कौन नहीं चाहता, लेकिन मुआशरा नहीं सुधर रहा है कि आप पागल हो जाए, खाना पीना छोड़ दे इस गम में, क्यों नहीं सुधर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको आजमा रहा है, सबको आजमाने का तरीका अल्लाह के पास मौजूद है, अलग अलग तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमा रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया। उसके बाद देखिए आयत नंबर 108 108 सूरतुल अनआम। इस आयत में आज के दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा सबक यहाँ छुपा हुआ है। वो सबक क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे जो गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं कि नहीं, अब वो नहीं मान रहे हैं और हम मान रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है इस बात का कि हम कभी भी किसी के मजहब का मजाक ना उड़ाएं। आपने कभी नबी के तालीमात में देखा कि नबी किसी को कहेगा अरे वो तो बुत पूजवा है, उमर क्या मुसलमान बनेगा, वो तो बुत पूछता है, अल्लाह ने कहा कभी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कहा? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा उन लोगों की मददें की जो इस्लाम की आगोश में ना थे, मुसलमान ना थे, उनको जब जरूरत पड़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप असल में उनकी भी हिमायत की है, उनके काम आए हैं, उनके बोझों को उठाया है। लेकिन आपने कभी लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि अरे वो तो बुत पूजा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अरे वो जिसकी पूजा करता है वो ऐसा है? कभी आपसे सल्लम नहीं कहा। और दावत तबलीग का उसूल यही है, जितने भी जय्यद आलिम है, जय्यद कहते हैं इंग्लिश के अंदर बेस्ट आलिम से कहा जाता है, वो कभी भी इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। आप देख लीजिए बड़े बड़े उलमा की तकारीर सुनिए, वो कभी भी उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती है, हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सामने ना बोले पीछे बोले वैसा पैसा। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि जब ये बात उस तक पहुंचेगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो आपसे दूर होगा। क्यों? उसको आपकी सोच पता चल गई कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बात एक्शन का रिएक्शन जिसको कहते हैं, जब आप उसके बारे में ऐसा कहेंगे तो आपके बारे में कह सकता है, उसी को इस यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाका खींचा है। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते तुम उसको गाली मत दो, तुम उसको गाली मत दो। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ रहते हैं, वो भी अपने खुदाओं की इबादत करते कि नहीं करते, और हम अपने खुद अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जिस दिन को मानता है, जिस दिन में जिसकी इबादत करता है, जिसकी इबादत कर रहा है, चाहे मूरत हो चाहे कुछ भी हो, तुम उसको गाली मत दो, तुम उसको गाली मत दो। ये अल्लाह ने कहा कि किसी भी शख्स को जो इस्लाम को नहीं मानता, वो किसी न किसी मजहब को मान रहा है, तो वो जिसकी इबादत कर रहा है उसको बुरा भला मत कहो। अगर तुम कहोगे तो क्या होगा, फयसुब्बुल्लाह अदवन, तो दुश्मनी के तौर पे अल्लाह को गाली देंगे। सब्बा यसुब्बु मतलब होता है गाली देना। एक हदीस में अल्लाह ने सही बुखारी की रिवायत है, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। आपने कहा ना कि अगर तुम एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करोगे, लो अनफक्ता, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करोगे और मेरे सहाबा एक मुद अनाज अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे, तो तुम बराबरी को नहीं पहुंच सकते। आपने कहा ना ने, यहाँ पे वही लफ्ज़ इस्तेमाल, सब्बा यसुब्बु मतलब होता है गाली देना। और उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सबाबियत तस्बीब, जिसको कहते हैं गाली देना। अल्लाह ने कहा कि तुम उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत करते हैं गाली मत दो, वरना क्या होगा, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्मिन, वो भी बगैर तहकीक, बगैर इल्म, बगैर जानकारी के अल्लाह को गाली देंगे, अल्लाह को गाली देंगे। और इसी से रिलेटेड एक हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम ने कहा सहाबा से कि तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो। एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, भला कोई अपनी माँ को गाली दे सकता है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम किसी की माँ की गाली दोगे तो बदले में तुम्हारी माँ गाली नहीं देगा, तो गोया तुम अपनी माँ को गाली दिलवा रहे हो उससे। लेकिन कैसे समझाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से कोई अपनी माँ की गाली ना दे। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह को ये कैसे मुमकिन है, हमें से कौन है जो अपनी माँ को गाली देगा? बिल्कुल देगा। जब तुम किसी के झगड़े में माँ को गाली दोगे तो वो भी रिटर्न में क्या करेगा,
तुम्हारी माँ को गाली देगा। इसका मतलब कि अगर हम किसी की माँ की गाली दे रहे हैं तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, हम उसको मजबूर करेंगे तुम भी मेरी माँ की गाली दो। लॉजिक है। और यहाँ पे उसी यहाँ पे आयत है कि ये कुफार मुशरिकीन जिसकी इबादत कर रहे हैं ना तुम उसको गालियाँ मत दो, उसको गालियाँ मत दो, वरना क्या होगा बदले में दुश्मनी अदावत उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है। अदवन क्या होगा, वो दुश्मनी में बगैर इल्म के अल्लाह को गाली देंगे। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, को किसको गाली देंगे भाई? मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, वो अल्लाह की गाली देंगे। अब अल्लाह ने कहा कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, ये भी एक फार्मूला अल्लाह ने बयान किया जो हम सबको मालूम होना चाहिए। होता क्या है आमतौर पर कि हम लोग जब बात करते हैं जो मुसलमान भाई राह से भटके हुए हैं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को हिदायत दी, लेकिन हिदायत इतनी आसान चीज़ नहीं आसानी से मिल जाती। इस हिदायत को पाने के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले होंगे, बहुत तरह की चीज़ें को समझना होगा, समझने की कोशिश करते तो अल्लाह हिदायत की तरफ गामजन कर देता है कि लड़का स्ट्रगल कर रहा है, समझना चाह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है कि यहाँ पे बात समझिए कि जो लोग गुमराही में हैं तो क्या वो जानबूझ के गुमराही में नहीं हो, गुमराही समझ के गुमराही में नहीं है। यही लॉजिक हम नहीं समझते और हम क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े पे आ जाते, बहस मुबासा में। दावत दीन, दावत तबलीग का जो उसूल कुरान में अल्लाह ने और हदीस में बयान किया उस उसूल को हम नहीं अपनाते। मेरे भाई एक आदमी शराब पी रहा है तो उसको हलाल समझ के नहीं पी रहा है, वो समझ रही है, वो ये समझ रहा है कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह माफ कर सकता है। मिसाल के तौर पर देखें कि शराब पीना इस्लाम में क्या है, हराम है। अब एक मुसलमान भी शराब पीता है कि नहीं पीता है, तो उसको जो शराब पी रहा है ना उसको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि हम तौबा करेंगे ना तो हमको अल्लाह माफ कर देगा, तभी वो पी रहा है। अगर जिस दिन उसको यकीन हो जाए कि हमेशा शराब पीने वाला, अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दरस को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें बयान की है, अगर कोई आदमी गुनाह कर रहा है, राह से भटका हुआ है, तो वो उसको सही मान के चल रहा है। जिस दिन वो जान जाए कि ये गलत है तो सुधर जाए। अब अल्लाह ने क्या कहा, कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया है। एक आदमी सूद का कारोबार करे तो उसको अमल मुज़य्यन बना कर अल्लाह ने दिया है, उसको लग रहा है एकदम ठीक चल रहा है, नहीं कोई खराबी नहीं, समझ रहे हैं। हम लोग चूँकि अल्लाह ने हम लोग हिदायत दे दी, हम लोग समझ गए को हराम चीज़ है, तो हम लोग को लग रहा है कैसे गफलत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हमने हर उम्मत के लिए उसके अमल को मुज़य्यन कर दिया, मतलब बहुत बना श्रृंगार करके दिया, समझ गए एकदम ठीक चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, अभी तक वो हिदायत के करीब तक नहीं पहुँचा है। और ये जो छोटी सी आयत का टुकड़ा है, अगर इसको हम समझ गए ना तो दावत तबलीग करने का मजा कुछ और ही है। हम इसी को नहीं समझते कि तू इतना बता कुछ समझेगा, तो समझेगा कैसे? वो जिस पर जो अमल कर रहे हैं ना उसी को अच्छा मान के चल रहा है, वो उसका अकीदा है कि दुरुस्त है, इस पर सवाब है, इसके ऊपर सवाब है। तो अब हमें समझना होगा जिसको कुफार मुशरिकीन मक्का वो जो करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए मक्का के अंदर, जब दावत दीन की शुरुआत की तो क्यों मुखालिफ हो गए? वो तो सोचे हम तो ठीक ही चल रहे हैं, तो झूठ बोलता है हमको डिस्टर्ब कर रहा है, अब तो ठीक ही चल रहे हैं, हमारे इतने माबूद हैं, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, हुबल है, ये हमारे बुत हैं, एक बारिश बरसाता है, एक खुशहाली देता है, एक औलाद देता है, एक तिजारत की बरकत देता है, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ तो बोलो कि इबादत कर ही रहा, आपको इबादत करें, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना कि हमने हर उम्मत के लिए उसके अमल को मुज़य्यन बना दिया, जो वो अमल कर रहा है उसके लिए वो जीनत वाली अमल सही कर रहा है। आप उसको कहीं समझाना होगा वैसी तरीके से अल्लाह के नबी समझाया, लॉजिक से, दिमाग से, मिसाल से, तमसील से, समझदारी से, हिकमत से, सब्र से आप उनको समझाइए। क्यों नहीं समझेंगे? हक और बातिल में बहुत फर्क होता है। हक चमकने वाली चीज़ है, बातिल क्या है? वो डार्कनेस वाली चीज़ है, अंधेरी चीज़ है। तो हक में ये ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हम लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए हमने उसके अमल को मुज़य्यन कर दिया, बना मतलब कि मुज़य्यन जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए मुज़य्यन है कि नहीं है? हम कॉन्फिडेंट में है भाई कि हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह उसका अजर देगा इंशाअल्लाह। हम हमारे लिए अमल मुज़य्यन है, हमारे लिए चमक रहा है वो अमल। हम कोई खैर का काम कर रहे हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस में भाई अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरह वो भी कॉन्फिडेंस में अच्छा काम कर रहे हैं सेम। लेकिन
हक होता है, बातिल बातिल होता है, और उसको सब परखने का, समझने समझाने का जो पैमाना किताब सुन्नत के अंदर बयान हुआ है, उसको हमें उसी तरीके से समझाना है। अब हम जज्बाती हो जाएं, आजकल क्या होता है नौजवानों के अंदर एक सबसे बड़ी खराबी क्या है, तो डिबेट में उतर जाते हैं, आधा अधूरा इल्म लेकर मैदान में उतर जाते हैं। अब क्या होता है, बहस की तरफ बात चल जाती है, आप तो पढ़ेगी, अब बहस से मना किया गया है, बहस की तरफ बढ़ते बढ़ते गाली गुरुत बाकी पर जा, अब का हमारी बात सुनने का बात में बंद हो गया, अब का बात शुरू होगा उसकी गारंटी नहीं। तो इसीलिए जिसका जो काम है वो करने की, दावत का काम ये मुबल्लिग का है, जिनको ट्रेनिंग जिनको समझाने के क्या है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको पास दलाइल मौजूद है, ज़ख़ीरा उनके पास मुआद का। अब एक आदमी थोड़ा सा कार ड्राइविंग तो सब यूट्यूब में देख लिया, बल्कि हम चलाइए करते हैं, तो समझ गए कि जो बैठा हो तो कहीं समझ गया लास्ट से चल रहा है, तब कहाँ मारते हैं। वही होता है दावत तबलीग के मैदान में कि जो करीब होना चाहिए दूर हो जाता है। ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो परेशानी, जो अज़ियत उठानी पड़ी मक्की ज़िंदगी के अंदर, तो क्या आप उससे नामुराद हो गए, नाउमीद हो गए? क्या उनको मक्का की सरजमीन से निकाल दिया गया, मदीने में जाकर उन्होंने गुजर बसर किया, ऐसा कि वहीं के हो गए, आपकी कब्र मुबारक भी वहीं पर मदीने के अंदर, जबकि आपकी पैदाइश मक्के के अंदर है। ऐसे हालात में आपने सब्र किया और बहुत तरीके से सूझबूझ से आपने काम किया कि वक्त ऐसा है कि 8 डिग्री में मक्का पता हो, जहाँ से आपको निकाला गया वो सरजमीन पता हो। यहाँ पे अल्लाह ने जो बात बयान की, हर उस शख्स को जो दूसरों को समझाता है, तस्लीह करता है, इस्लाह करता है, ये बात मालूम होनी चाहिए कि वो जो हमारी बात नहीं मान रहा है ना, और जो अमल पे अड़ा हुआ है, उसको वो अमल नेकी कर रहा है, उसमें नेकी समझ के, जैसे हम कर रहे हैं नेकी समझ के, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर तुम सबको उसकी तरफ लौट के जाना है, सबको उसकी तरफ, उस अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, ये नहीं मानते छोड़ दे, बहस ना करे, झगड़ा ना करे, नहीं मानते छोड़ दे। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, जो अमल करते दुनिया में अल्लाह सब खबर दे देगा, मरने के बाद अल्लाह सब खबर दे देगा। तो देखिए भाई, आपके पास समझाने वाला गया, आपके पास डराने वाला गया, आपके पास दावत तबलीग करने वाला गया, आपके पास कुरान समझने और समझाने वाला गया, आपने नहीं समझा, आपने समझने की कोशिश नहीं की, आपने जानने की कोशिश नहीं की। अच्छा देखिए, इस मामलात में एक मिसाल से देखिए समझिए कि क्या होता है कि दीनी मामलात में अल्लाह ने हमको एक चीज़ के बारे में इल्म दे दिया, सही में पहुँच गया, हम जान गए और उस पर अमल करने लगे। वही बात हम चाहते हैं कि अपने साथी को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं, अपने घर में बताएं, बताते हैं ना हम, तो हमें बताते हैं तो वो इस कदर अपने अमल में मजबूत रहता है तो हमारी बात को अहमियत नहीं देता, हमारी बात को अहमियत नहीं देता। भाई जाओ ना, तो अपना काम करो ना, क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जाओ हम खराब है, तुम फरिश्ता हो, निकलो, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं ना। वो कभी भी गौर नहीं करते कि आखिर मेरे पास बार बार आ रहा है, चलो एक बार तहकीक करते, क्या है, क्या तहकीक करनी। हमारे पास अल्लाह ना करे कोई ईसाई आ जाए, अहले किताब, और कहे कि भाई देखिए आपकी कुरान सही नहीं, हमारी किताब सही है, आप पढ़ के देखिए, तो हम जरूर पढ़ेंगे एक मरतबा, दो क्यों ना पढ़ेंगे, दो अकायद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है अल्लाह पर, नाओ ना पढ़ते हैं, आपको तो मालूम है कि तुम गलत और कुरान सही, एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, किसी के बारे में अपने कान भर दिए, फलान में ऐसा किया, पूरा डूब जाते हैं, हाँ पता चला है, और पूरा उसमें घुस जाएगा, तो कहाँ का अपना सुने हो, बात अच्छा नहीं सुने हो, अभी तो खबर मिला हमको, बहुत बहुत चिंता हो गया, तो पता लगा ना, उसका दोस्त बगल में रहते हैं, तो एक बार खाली बगल में रहती है ना, तो पता लगा अब पूरा एक्टिव हो गया। अभी वहाँ भी बोलो कि नहीं हमको सिखा बताए, कौन कहा कि नहीं कि हमको सिखा, जहाँ तहकीक करनी है वहाँ पे हम बिल्कुल तो अड़े हुए हैं, जहाँ हमसे कोई फायदा नहीं, इससे हमको पूरा फोन घुमा रहे हैं, दूसरी तो खबर नहीं है तो और बेचे वगैरह, पता नहीं लगा है, तो हम भी कुछ करना है। आप इससे क्या करिएगा किसी के बारे में जानकर, तो इसमें पूरा एक्टिव हो जाते हैं, चलो पता लगाते हैं। उसी तरह मेरे भाई इसमें भी एक्टिव है, कोई आदमी आ रहा है, कोई समझा रहा है, बतला रहा है, गौर करें, अल्लाह ताला कोशिश के ऊपर कामयाबी देता है। आप जब हिदायत की जुस्तजू में निकलेंगे तो अल्लाह आपके रास्ता आसान करेगा। अल्लाह कह रहा है कि अगर ये नहीं मानते छोड़ दे, तो इन सबको लौट के हमारे पास आना है, फिर अल्लाह उन सबको खबर दे देगा जो दुनिया में करते थे। उसके बाद आयत नंबर 109 अल्लाह ने कहा अक़समु बिल्लाहि जहद अयमानिहिम, जो लोग ईमान नहीं लाते हैं और समझना नहीं चाहते हैं, या जानबूझकर वो नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं कि नहीं हमको समझ रहे हैं, हमको सुनना ही नहीं, तो जब एक वक्त ऐसा आता है कि इनको एहसास होता है कि हमको उस वक्त ईमान कबूल करना चाहिए था, बात सुनना चाहिए, लेकिन वक्त जब निकल जाता है तो लौट के वापस नहीं। आखिरी आयत आएगी
کہ اللہ رب العالمین جب حق پہنچاتا ہے کسی کے پاس پہلی مرتبہ تو آدمی جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں گے تو ہمارے باپ دادا کی عزت کیا رہ جائے گی. تو اس میں اللہ نے بھی بتایا گا اگلی آیت میں کہ اللہ جو ایک مرتبہ جو ابھی دھتکارتا ہے نا اس لیے اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، دوسری بار سنبھلنے کا اللہ موقع نہیں دیتا. اسی لیے کہتا ہے موقع کو غنیمت جانا کہا جاتا ہے. جب وہ دھتکار یا انکار کر دے نا تو وہیں سے اس کا جو ہے نا تنزل شروع ہو جاتا ہے، وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اللہ دور کر دیتا ہے اس کو. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ اقسموا باللہ جہاد ایمانہم، وہ بڑھ چڑھ کر قسمیں کھانے لگے، اللہ قسم اللہ قسم. دیکھیں گے نا منافق کی پہچان تو اللہ واللہ واللہ اللہ کی قسم، سمجھ گئے کہ بہت بڑا منافق ہے، بار بار اللہ کی قسم کھا رہا ہے گڑبڑ ہے، ورنہ اللہ والے بار بار اللہ کی قسم نہیں کھاتے. تو بات بہت ناپ تول کے بولتے ہیں اللہ والے. تو بار بار قسم کھا رہا ہے سمجھے کہ وہ پھنسا ہوا ہے اور کسی کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس کو پھنسا ہے اپنے چنگل میں. یا اللہ نے کہا وہ اقسموا باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی قسم اللہ کی ماشاء اللہ سبحان الحمدللہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ آدمی ہے، بڑھ چڑھ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءتہم آیۃ، کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے گی لیؤمنن، ضرور ایمان لائیں گے. اب کون سی نشانی آئے گی؟ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دی دنیا کے اندر، پیغمبر آئیں یہ آئیں وہ آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ لے لیجیے، بنی اسرائیل میں سب سے بڑے پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں ہے. کتنے پیغمبر ایک ایک ٹائم پر بیک وقت آ کر پیغمبر موجود ہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. کوئی طور پہ چلے گئے 40، ہم بھی اللہ کو کہیں کہ یہ کام کر دیں دکھا دیں، اللہ نے ان کو موت دے دی. موسیٰ نے کہا کہ اللہ کو زندہ بھی کر دیا، کبھی کوئی کام کیا، پھر بھی وہی کام کیے. کتنی اس طرح کی مثالیں ہیں. یہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی قسمیں کھاتے، کہتے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کوئی نشانی آ جائے لیؤمنن بہا، ہم اس پر ایمان لائیں گے. قل، اب اللہ کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، جتنی بھی نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. پیغمبر کہاں سے نشانی لائے گا؟ نشانی دینے والا کون ہے؟ اگر من و سلوہ آیا اوپر سے کس نے بھیجا؟ کیا پیغمبر نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. فرشتوں کو نزول ہو جا رہا ہے دنیا میں، کون بھیج رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے. بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ برسا رہا ہے. رات کو دن سے دن کو رات سے کون پھیر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے، کس نے بلایا؟ اللہ رب العالمین نے بولا. کتنی نشانیاں ہے نا، کتنی نشانیاں ہیں. ایک رات میں اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا آپ چلے گئے. جنت جہنم کا دیدار اللہ رب العالمین نے کروایا. یہ سب نشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن میں کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجیے انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں. کیا یہ آسمان اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ زمین اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ایک ماں کے کوکھ میں بچہ زندہ ہے، کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ اس کو خوراک دے رہا ہے، اناج دے رہا ہے. کتنی ساری نشانیاں ہیں. ہم پیدا ہوئے تو کمزور، جوانوں سے طاقتور، کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ پھر بوڑھا ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے، کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اتنی نشانی اللہ رب العالمین کی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اے نبی آپ کہیے ان سے ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تم شعور نہیں رکھتے. شعور مطلب کہ سمجھ، فہم. تم سمجھ نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی نعمتیں کس کی شکل میں آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے کی کمی آ گئی اور ایک ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی وہ پیسے والا ہے، اس کو دل دے کر گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں. کہاں سے کما دیا، کہاں سے اس کو مل گیا، ہم کو مل بھی نہیں کر رہا ہے، پورا پریشان ہے. یہ نہیں دکھ رہے کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں اس شخص جس کو آنکھ نہیں ہے وہ کیسے چل رہا ہے. کہیں جانے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر چھڑی ڈنڈے سے وہ راستہ پروس کر رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس کو دھیان نہیں. اللہ نے کہا ما یشعرکم، ہم کو شعور نہیں ہے. کتنی نعمت اللہ نے دے رکھا ہے. سانسیں لے رہے بغیر وینٹیلیٹر کی، لے رہے نہیں لے رہے، کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ لیکن ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. اپنی صحت پر دھیان دے، اپنی زندگی پر دھیان دے، اپنی ذات پر دھیان دے. اللہ نے کیا نہیں دیا ہم لوگوں کو. اور دیکھیے ان لوگوں کو جو پورٹریٹ ہے، جو ہینڈیکیپ ہے کہ نہیں، اللہ نے ان سے بہتر بنایا ہے. تو نشانیاں اللہ کی بہت ہے، لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے دانت پیس رہے، کہاں سے اس کو ملے گی، کہاں سے اس کو ملے گی. ضرور تو 2 نمبر کام کرتا ہوتا ہے. تو گاڑی لے لیا، ابھی اسکوٹی لیا، ابھی بلیٹ لے لیا، پھر 4 چکر لے لیا، خود تو پریشان ہے، اپنا خون جلا رہا ہے، یہاں تک کہ بی پی کا پیشنٹ. یہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں نشانی. کتنی نشانیاں دیکھیں گے آپ، کتنی نشانیاں دیکھیں گے، کتنی نشانیاں اللہ کے پاس ہے. سب اللہ کی نشانی ہیں. انہا اذا جاءت لا یؤمن، اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے انہا اذا جاءت، جب ان کے پاس کوئی نشانی جائے گی نا لا یؤمن، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں. اچھا بنے گا جب قسمیں کھا رہے ہیں
बढ़ चढ़ कर कसमें खा रहे हैं। तो देखिए इंसान की पहचान हो जाती है चीज़ों से, जो अल्लाह ने अलामात बयान किया है और इस सिम्टम्स अल्लाह ने कुरान में बयान किया इंसान की, तो ये बहुत जरूरी इंसान को पहचाना चाहिए। रियाकारी क्या है? शिर्क के मुतरादी। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि रिया हो शिर्क, रिया शिर्क है। क्यों शिर्क है? रिया मतलब होता है दिखलावे की इबादत, दिखलावे का काम। हम उनको दिखाने के लिए सब मस्जिद में बैठे हुए ऐलान हो गया भाई फला सफीर आए हुए हैं मदरसे के चंदे के लिए, हम पैसा ही निकाले, क्या कोई है ही नहीं वहाँ पे निकालेंगे, वो जानेगा हम जानेंगे। अब 4 आदमी आए तो हाँ कहाँ से आए हैं, अच्छा यूपी से आए हैं, लीजिए 1000 रुपया अम्मा के नाम पे। 4 आदमी देख लीजिए ना देते हैं, ये बात है कि हो जाता है देते हैं, 15 रुपये खुश हो रहा है। अगर 4 आदमी नहीं भी देखा ना तो ऐसा बात बोले कि घुमा जोर से 1000 तो मिल जाएगा, अच्छा देख लो, चलो देख लो, सुकून मिल, इसको शिर्क बोलते हैं। रिया शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ये बात बयान कर रहा है कि अगर निशानियां दे भी दी जाएगी ना वो ईमान नहीं लाएंगे। वो तो ये इसी कह रहे कसम खा कर बड़ी लंबी लंबी कसमें खा रहे अल्लाह की कसम, वल्लाह 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 अल्लाह की कसम, समझ जाए तो आदमी खतरनाक। ईमान वाला अल्लाह के नाम का सहारा बार बार नहीं लेता, और लेता है तो अपने दिल में अपने मन में जो उसका रब सुन ले और वो जान, बस और कोई ना जाने। अब आखिरी आयत नंबर 110 अल्लाह ने कहा नकल्ले वो अफइदतहुम अबसारुम, हम उनकी निगाहों के दिलों को फेर देंगे। फेरने का मतलब ईमान से हटाकर कुफ्र की तरफ फेर देंगे। क्यों? निशानियां आ रही है, कसमें खा के कह रहा है कि अल्लाह की कसम अगर कोई निशानी आ जाती तो हम ईमान ला देंगे, कहा ना। और इस तरह की दुनिया में कितनी मिसालें हैं, दुनिया में कितनी मिसालें। आप चोर पुलिस को देख लीजिए, एक नया लड़का नौसिखा छोकरा है, नया नया क्रिमिनल लाइन में है, चोरी करके पकड़ा लेता है पुलिस, अब सर आप कभी नहीं करेगा, अब छोटी आप कभी नहीं करेंगे, निकला और बड़ा चोर। तो बचने के लिए बोल रहा है, वहाँ पे निकलने के बाद और बड़ा क्राइम करना है, तो बचने के लिए बोल रहा है वहाँ पे, कहता इसके बाद दोबारा नहीं होगा। खाका तो अल्लाह ने कुरान में खींच दिया। अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों को जिनके पास निशानियां है, आ चुकी है, जानबूझ के शऊर नहीं रखते, ये सोच कर के लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह है, अल्लाह की परवाह नहीं, जन्नत जहन्नम की परवाह नहीं। अल्लाह कह रहा है नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे। वह निगाह नहीं देंगे कि जिससे हक को पहचान देख सके, वो दिल नहीं देंगे जो हक को सुन सके समझ सके, उसके दिल और निगाह को फेर देंगे। आज लोग कहते हैं ना, अपने दोस्तों से कहते हैं अरे भाई क्यों नमाज पढ़ते, चलो भाई नमाज पढ़ते, क्या कहते हैं दुआ करना हमारे लिए, तो दुआ करने के लिए बोला, अल्लाह उसका दिल दिमाग दोनों फेर दिया, अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं दे रहा। सारी चीज़ किसके ऊपर है? तौफीक के ऊपर है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तौफीक दे रहा है, तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तौफीक दे रहा है तो नेकियां कर रहे हैं। अल्लाह उसको तौफीक नहीं गई क्योंकि उसके दिल दिमाग दोनों को फेर दिया अल्लाह। वो आप कितना भी दुआ कर दीजिए, वो नमाज पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से तौफीक तलब नहीं कर रहा। कितनी निशानियां अल्लाह उसकी ज़िंदगी में दे रहा है। मिसाल के तौर पर देखेंगे, अल्लाह हम सबको लंबी हयात दे। किसी घर में जब मैयत होती है और मिट्टी देने के जब कब्रिस्तान जाते हैं तो पूरा दिल पिघल जाता है, तब तक जब तक बाउंड्री के अंदर है। उसके बाद देखिए कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे तो जंगल बड़ा हो गया ना, कटवाना चाहिए, बाद में उसको खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अंदर में है, पूरा डर रहा है, पूरा डर रहा है, अंदर में सिचुएशन है, डरने वाला डर रहा है। हाँ बताइए, हम लोग को नहीं आना है, परमानेंट ड्रेस हम लोग का यही है, बाहर निकले तो ऐशा में है ना, फजर में ना, जो मिले हुए नहीं कर रहा है वो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कब्रों की ज़ियारत करो, इससे आखिरत याद आती है। तो वही बात है, अल्लाह निशानियाँ दिखा रहा है। घर में मैयत हो गई, बोल रहा कि नहीं अब हमको जो है इंशाअल्लाह ताला अब नमाज शुरू कर देना, अब ये कर देना, लेकिन अब कभी रहता है। अल्लाह कह रहे हैं कि इनके पास कोई भी निशानी चल जाएगी, ईमान नहीं लाने वाले, सुधरने वाले नहीं है, अल्लाह जानता है। अल्लाह ने कहा नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे, कमा लम युमिनु बिही अव्वल मररतिन, जैसा कि वो पहली मरतबा ईमान नहीं लाए थे। यानी देखिए, अल्लाह की तरफ से अगर हिदायत का मौका मिल जाए ना, और हिदायत को एक लफ्ज़ में ये भी समझिए, नेकी, अल्लाह की तरफ से अगर नेकी करने का मौका मिल रहा है तो उसको ज़ाय मत कीजिए। नेकी जो हम ज़ाय कर देते हैं ना, यानी ज़ाय नहीं कर रहे, बल्कि हम अल्लाह से ये कह रहे कि अल्लाह को और दूर कर दे इससे। आज जाए कि कल भी उनको ज़ाय करने का मौका देते, परसों भी ज़ाय करते, और इस तरीके से मेरे भाई बहुत सारी नेकियों को ज़ाय करते हैं। जैसे एक मिसाल दे लीजिए, जनाजा रखा हुआ है, मस्जिद में रोज़ी बना रहे, नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह ने मौका दिया नेकी करने का, चल भाई नमाज नहीं पढ़ते, आज ही पढ़ ली, हो सकता है आज से कभी फिर जाए भाई मिट्टी देने की लायक की नमाज नहीं पढ़ते, जमात चल रही है पढ़ लेंगे जोहर की नमाज, हो सकता है अल्लाह के दिल में मोहब्बत डाल दी नमाज की और असर भी पढ़ लिया, उन्हें जोहर पढ़े हैं, अब चलो शुरू कर देते। होता है, बहुत से हमारे भाई हैं जिनके ज़िंदगी में मामूली सी चीज़ों ने इनकलाब पैदा कर दिया, मामूली चीज़ ने उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। वो मजाक में थे, वो सीरियस हो गए और उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, किताब सुन्नत के मुताबिक हो गई, और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बदल दिया। ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं।
اللہ نے کہا جیسا کہ پہلی مرتبہ تم ایمان نہیں لائے نا اسی طریقے سے اب تم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے دل کو اور دماغ کو پھیر دیں گے اور نظر ان کی طغیانہم یعمہون اور تم کو سرکشی میں بڑھا دیں گے. سرکشی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی میں بڑھا دیں گے. تو یہ بھی ایک لاجک یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے حساب سے زن جس کو کہتے ہیں عربی میں ہوتا ہے گمان. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ دنیا میں خوب کمائے اسٹیٹس مرتبہ بڑھے تو اللہ کو دے گا. اللہ کو دے گا. پوری دنیا آپ قدموں میں لا کے کھڑا کر دیں لیکن آخرت نہیں ملے. کیوں؟ میرے دماغ میں دنیا کمانے کے چل گیا. کیسے فارچونر خرید لے, کیسے ٹائٹ ماربل لگا لے, کیسے ایئر کنڈیشن کر لے. غلط چیز نہیں ہے بتانا, لیکن دن بھر یہی سوچ رہے ہیں, دن بھر یہی چل رہا ہے کیسے کیا کرے, کتنا کمائے اور اتنا کر لے. اور جو بندہ یہ گمان رکھتا ہے کب جوہر کے بعد اثر پڑیں گے, یا اللہ مختصر زندگی ہے 60-70 سال کی 30-35 گزر گیا اب آدھا بچا ہوا ہے, وہ بھی آدھا پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے بھی نہیں معلوم. یا اللہ توفیق دے تو اللہ اس کو دین کی طرف مائل کر دیتا ہے, اس کو دین میں من لگے گا. مسجد سے, صدقات سے, خیرات سے, زکوٰۃ سے, نماز سے, رکعات سے, رکوع سے, سجود سے, اس میں اس کو من لگے گا. تو بندہ دماغ میں جو سوچے گا اللہ تعالیٰ دماغ کی بات جانتا ہے, اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں, اسی اعتبار سے چلے گا. اللہ نے کہا نظر کی طغیانہم یعمہون, ہم کو سرکشی بڑھا دیں. کیوں؟ وہ سرکشی چاہتا ہے کہ دنیا چاہ رہا ہے. دنیا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لو دنیا, تم لوگ دنیا ہی لے لو, جو چاہو گے وہی دیں گے. اللہ کا ایک ہی اصول ہے, دنیا چاہیے تو دنیا لے لو اور آخرت چاہیے تو آخرت لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے, آپ کی زندگی کا آخری موقع چل رہا ہے اور کئی آیت بھی نازل ہو چکی تھی. جیسے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری جو صورت ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی زیادہ نہیں بچی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ جائے, ورأیت الناس یدخلون, آپ دیکھیں گے لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, افواجا, بہت در بہت داخل ہو رہے ہیں. یہ سمٹم کا اشارہ مل گیا اللہ کے وسلم کو کہ اب میری زندگی باقی نہیں رہی, بہت قلیل مدت ہے, اب کبھی بھی ہم دنیا چھوڑ کر جا سکتے ہیں. یہ اشارہ ان کو مل گیا تھا. تو آپ صحابہ سے اکثر خطاب کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر, ممبر پر بیٹھ جاتے اور صحابہ کو جمع کر لیتے اور خطاب کرتے تھے. تو آپ نے خطاب کے لیے صحابہ کو انوائٹ کیا, بلایا کہ آپ سب جمع ہو مسجد نبوی کے اندر. اور صحابہ تعاق میں رہتے تھے, کاروبار کر رہے ہیں اور کام کھول رکھتے تھے, کہیں اللہ کے بولا سب چھوڑ کے بات کرتے ہیں. لیکن کہ ہم کو درس کا ہر کوئی نہیں آئے گا, درس کیونکہ سب جانتے ہیں ہم لوگ درس میں نہیں آئیں گے, قرآن حدیث میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, انٹرسٹ دنیا میں, دنیا نہیں چھوڑیں گے, یہ چھوٹ جائے چلے گا. صحابہ کیسے تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, بال بچے بھی ان کے تھے, ان کے بھی ناطق ہوتے تھے, ساری ذمہ داری نبھاتے تھے. جیسی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانے لگا فوراً چھوٹا چلے گئے. مگر نبی میں بیٹھے سارے صحابہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا, ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا, آپشن دیا, 2 آپشن دیا. چاہے تو اپنی عمر بڑھا لو, اگر چاہو تو ہم تمہاری عمر بڑھا دیں گے, یا تو دنیا چھوڑ کے آ جاؤ, جنت تمہارے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا اللہ کے وسلم کس کو اختیار دیا. اللہ کے وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا, چاہو تو عمر بڑھا لو, تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی, یا تو پھر آ جاؤ میرے پاس, جنت تمہارے لیے ہے. اب بہترین چیز ہے جنت دنیا سے. ایک آدمی کا پورے مجمع میں جو اس بات کو سمجھ اور کوئی نہیں سمجھ پایا, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, اور چاروں قطار رونے لگتے ہیں. اب اتنی مجلس میں ایک آدمی رونے لگ جائے گا, سب اس کو سب کو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, سب اس کو ٹھیک لگے. سب کا جو ہے مطلب کہ نظریں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف چلی. یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن کوئی مجلس سے کچھ اس لیے کہ مجلس کنٹینیو جاری ہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا, غالباً انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے پوچھا کہ اس بڈھے کو کیا مذاق میں بوڑھے ہو گئے کیا ابوبکر صدیق, کیونکہ بڈھا کیوں رو رہا ہے, تو ان کا مذاق ہونا نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھے کہ اللہ رسول نے کیا کہا. ہاں وہ تو کہا کہ بندے کو اللہ نے 2 آپشن دیے, یا تو تم چاہو تو عمر بڑھا دی جائے گی تمہاری, چاہو تو میرے پاس جنت تمہاری تیار ہے. تو کون آدمی ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ کون آدمی ہے, تم نے صرف سنا ہے, کون ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے 2 آپشن دیا؟ نہیں معلوم, میں بتاتا ہوں. خود اللہ کے رسول, اللہ نے انہیں سے کہا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ چاہیں 2 آپشن لے لیجیے, یا تو آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی,
یا تو آپ میرے پاس جنت میں آئیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان کر رہے تھے، صحابہ کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اب زیادہ دن تک دنیا میں زندہ نہ رہے۔ تو میرے بھائی اللہ کے رسول چاہتے دنیا چن سکتے تھے، مر رہے ہیں ہم لوگ دنیا کے لیے، مر رہے ہیں، ساری چیز کو تیاگ دے رہے ہیں، کیا پتہ کہاں سے حدیث آ گئی کہ نماز چھوڑ بھی سکتے، پڑھ بھی سکتے، یہ بھی کر سکتے، وہ بھی کر سکتے۔ تو صحابہ بیوقوف تھے، تب وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ بیوقوف تھے جو سارے کام کو نماز کو اہمیت دیتے تھے، ایسا نماز کو اہمیت سارے کام پر دیتے تھے۔ خود اللہ کے رسول تھے جن کو اللہ نے آفر دیا۔ اگر سوچیں کہ ہمیں اللہ خواب میں دکھا دے کہ میرے بندے تیری عمر 2 سال ہے، یا چاہے گا تو ہم بڑھا دیں گے، یا چاہے گا تو جنت میں ہمارے لیے کیا چیز کریں گے؟ دنیا، حب الدنیا کراہیت الموت، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی، اب موت سے نفرت کراہیت ہو گئی۔ تو اس آیت کا پورا خلاصہ یہ کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو کریں۔ اللہ نے کوئی کام کرنے کو منع نہیں کیا، شادی مت کرو، بچے پیدا نہ کرو، نوکریاں نہ کرو، پیسے نہ کماؤ، لیکن میرے بھائی سب چیزوں پر غالب آخرت نہیں چاہیے۔ آخرت کو ٹارگیٹ کر کوئی کام کریں گے سب کام نیک ہوگا، اور دنیا کو ٹارگیٹ کر کام کریں تو ہر کام خراب ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکی اور حاضری کو اللہ رب العالمین قبول کرے۔ یہ ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج لیڈیز درس میں 4 پارہ مکمل ہو گیا، اور آج یہاں کے درس میں 7 پارہ مکمل ہو گیا۔ یہ بھی موقع اللہ رب العالمین پہلی بار دیا ہے کہ دونوں درس میں اثر کے بعد ملٹی میں جو لیڈیز کے درس ہوتا ہے الحمدللہ 4 پارہ آج مکمل ہو گیا، اگلے ہفتے سے 5ویں پارہ کی شروعات ہوگی، اور یہاں پہ 7 پارہ مکمل ہو گیا۔ اس سب کی زیادہ حقدار آپ سب ہے کہ آپ لوگ بڑی مستعدی اور بڑی طاقت اور توانائی سے لگے رہیں، ڈٹے رہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہم لوگ کو اس قابل بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار اعلیٰ اس 7 پارے خاتمے میں جو بھی جس طریقے سے ہمارے بھائی نے قربانیاں پیش کی ہے اللہ تو ان کے حق میں قبول فرما لے اور آخرت میں ذخیرہ بنا دے۔ اگر کوئی سوال ہو آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن میں کئی اعتبار سے ہے، جیسے اگر ترتیب کسی کے سوال جیسے درس کے اندر گزرا کہ سب سے آخری سورت نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے، جو وہی کی جگہ نازل ہوتی تھی، تو سورہ فتح ہے، جاجان رسول اللہ ہے، سورہ نصر ہے۔ دیکھیے قرآن جو لوگ ابھی کتابی شکل میں موجود ہے، یہ نزول کے اعتبار سے نہیں، یہ ترتیب کے اعتبار سے۔ پہلی قرآن جسے کھولتے سورہ فاتحہ آ جاتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پہ نازل نہیں ہے، پھر نازل کیا ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی آیت جو دنیا میں آئی وہی کے ذریعہ، وہ اقرأ باسم ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں۔ شروع جب کر رہے ہیں تو شروع میں پہلا سورت کون سی آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو یہ قرآن اگر کوئی سوال کرے تو کہے کہ ترتیب کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، اور نبی کریم کے زمانے میں دیا گیا تھا، کتابی شکل نہیں دی گئی تھی، ترتیب دیا گیا تھا۔ ابھی تو تہجد کی نماز ہو پڑھا کرتے صحابہ، جو بھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو ترتیب انہیں کے زمانے میں انہیں کے حساب سے دیا گیا تھا، لیکن کتابی شکل جو دی گئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کا کارنامہ، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ اور ترتیب کے اعتبار سے آخری سورۃ الناس ہے، قرآن کی آخری سورۃ رب الناس ہے نا۔ تو نزول کا اعتبار الگ ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور ترتیب کا اعتبار الگ ہوتا ہے، بس یہ موٹی موٹی بات یاد رکھیے۔ دعوت دینا سب کا ایکسپرٹیز نہیں، سب کی مہارت نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم ایک آیت بھی اگر چاہتے ہو۔ دیکھیے سوال ہے کہ ایک دن درس میں میں نے بات کہی کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہر آدمی اتر جاتا ہے، بغیر تیاری کے، بغیر کسی چیز کو سمجھے اور معاملہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا تو گرچہ ایک آیت کی۔ تو پھر اتنی کیسے ممکن ہے کہ سب کی دعوت کا کام نہ کرے؟ اللہ کے رسول نے اگر کہا کہ میری جانب سے پہنچا دو ایک آیت گرچہ کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی اللہ کے رسول کا یہی مقصد تھا کہ پہلے سمجھ لو اچھی طریقے سے، صبر پیدا کر لو، استقامت پیدا کر لو، ساری ٹریننگ لے لو، اس کے بعد مطلب وہی اللہ کے کیونکہ صحابہ اسی ٹریننگ پہ عمل کر رہے تھے، کیسے اللہ کے رسول زندگی میں کیا پڑاؤ آ رہا صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے صحابہ ہی سے کہا کہ میری جانب سے ایک آیت پہنچا دو، میری جانب سے دوسروں کو پہنچا دو، گرچہ ایک آیت کیوں نہ۔ اس کا مطلب کہ صحابہ وہی ٹرینڈ نہیں تھے۔ تو یہ ایک آیت پہنچانے کے لیے بھی ہمیں دعوت تبلیغ کے اصول کو اپنانا ہے، منع نہیں کیا جائے مت پہنچائیے۔ جب پہنچانے کا جذبہ رکھتے تو اصول جانے کا جذبہ کیوں رکھتے؟ پہنچانے کا جذبہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتا دیں، آیت بتا دیں، تو اس اصول کو اپنانے میں کیا دقت ہے نا؟ تو اصول کے ساتھ آپ جب پہنچائیں گے نا تو وہ آپ اگر تو طرح پہ اتر جائے گا تو آپ صبر کر لیجیے۔ طائف پہاڑی پر کیا ہوا؟ سمجھانے گئے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون میں لطپت ہو گئی، یہاں تک آپ کی جوتیوں میں خون جم گیا، فرشتے آ گئے، جبریل علیہ السلام کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ یہ بے حرمتی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی، آپ اشارہ کیجیے طائف والوں کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں گے،
کیا کہا ہمارے نبی نے بھی دعوت تبلیغ کے اصول ہے. نبی نے کیا کہا؟ بولا پیس دو, نہیں چھوڑ دیجیے, آج ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں, کل لائیں گے, کہ رسل ایمان لا دے گی. 6 سال کے بعد اس واقعہ کے 6 سال کے بعد پورا طائف مسلمان, آپ نے بدلا لیا. تو دعوت تبلیغ کے اصول یہ بھی ہے کہ آپ پر ذاتی حملہ کیا جائے, لوگ آپ کی زندگی کو کریدیں گے, آپ کے گھر کے اندر جو فالٹ ہے اس کو ظاہر کر دیں گے, عیا کر دیں گے. تو نبی کے ساتھ بھی کیا گیا, صحابہ کے ساتھ بھگا دیا گھر سے, جائیے سب چھوٹا مکہ مدینہ, نہیں کچھ نہیں ملے گا, اس سے گھبرانا نہیں ہے. اگر یہ جذبہ سہنے کی طاقت ہے تو کریے کام, نہیں سہنے کی طاقت ہے, اگر بول دیا کوئی میری بہن بیٹی کے بارے میں تم چھوڑیں گے نہیں, تو میرے بھائی اللہ کے واسطے مت آئیے. اس سے کیا ہوگا, بندے بگڑے بگڑ گئے. ایک سوال یہ ہے ہر آدمی کا صلاحیت کرنے ہوتے ہیں بڑی چیزیں پڑھ سکے یا تبلیغ کے لائن میں اتر سکے, تو اگر وہ چیز نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ ایسا عمل کیا کریں کہ وہاں تک پہنچ سکے؟ دیکھیے یہ بھی سوال ہے, اچھا سوال ہے کہ ہر آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہے, طاقت نہیں سہنے کا, ہر آدمی نہیں سہ پاتا ہے, تو کیا کریں؟ تو اسی لیے تو مدارس اسلامیہ بنایا گیا ہے. مدارس اسلامیہ کیوں بنایا گیا؟ ہم ہی لوگوں نے اپنے بچوں کو روک دیا ہے, یہ غلطی ہماری ہے. ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے طاقت نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ آپ بچپن سے بچوں کو عالم دین بنائیں, کون منع کیا؟ یہ منع کر رہا ہے. لیکن ہم کو تو دنیا کی محبت ہے نا, ہم کو دنیا چاہیے. ہمارے ذہن میں ایک بات آیا ہوا ہے, مدارس آج اگر اپ گریڈ نہیں ہو رہا ہے, مدارس آج اگر نچلی سطح پہ چلا گیا ہے, طبقہ مدارس کا طبقہ دبا ہوا ہے, اس میں تو ہم ہی لوگوں کا ہاتھ ہے. ہم لوگوں نے اس ادارے کو مضبوط نہیں کیا. اگر اس طرح کے ادارے کو آپ مدارس ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ جا کر گلف کے مدارس کو دیکھ لیں, یونیورسٹی فیل ہے. مدینہ یونیورسٹی میں جا کر دیکھیں نا, بچے فری میں پڑھائی کرتے ہیں اور ہر طرح کی فیسلٹی. وہاں کی گورنمنٹ کیسے چلا رہی ہے مدارس کو؟ ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا. دھیان دینے کی ضرورت ہے, ایسی بات نہیں ہے, ہم نے دھیان نہیں دیا. تو کیپیسٹی آٹومیٹک نہیں آتا ہے, اس کو پیدا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے پولیس کی ٹریننگ میں کبھی بھی کوئی فساد ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو ان کو ٹریننگ دیا جائے کہ آپ کسی کو شوٹ نہیں کر سکتے, آنسو گیس کا استعمال کیجیے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے. ورنہ پولیس والا کے جذبات ہے نا, نکالے گولی مار دے گا کسی کو بھی, تو اس کو جواب دینا ہوگا. اتنا سخت قانون ہے کہ آپ کو وہاں رپورٹ کرنا ہوگا اوپر میں کہ آپ نے گولی کس کی پتی سے چلائی, کیوں گولی چلائی آپ ان لوگوں کے اوپر. آپ کو تو ٹیئر گیس پہ چھوڑنا تھا, کنٹرول کرنا تھا. ہاں اگر بے قابو جاتے تو سیلف ڈیفینس میں آپ چلا سکتے, تو 1-2 سب کو تو مار دیں گے. اسی طریقے سے مدارس میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے دعوت و تبلیغ کی. وہ پڑھائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو خود سمجھ جاتا ہے کیسے کرنا ہے کام. اور اس چیز کو دیکھیے, کوئی بھی عالم دین کی مسجد کے امام ہوتا ہے کتنا سہتا ہے, لوگ کیا نہیں کہتے اس کے بارے میں, کیا جانتا نہیں ہے, تو اس کے پیٹ پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہے سہ رہا ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ سہنے پر بھی ثواب ہے, برداشت پر بھی ثواب ہے, سہ رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیے پیدا نہیں ہوتی ہیں, اس کو اس طرح کے جسے مان لیجیے مدارس ہم نہیں, وہ بات یہاں ایڈ کر دیں, چلیے اپنے بچوں کو مدارس کو لے رہے ہیں, تو علماء کی صحبت کریں گے, بالکل رہیے, ٹھیک ہے. یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر آدمی عالم اور حافظ بن جائے. صحابہ کے اندر بھی ہر آدمی مسئلے مسائل کو صحابہ نہیں جانتے. تو زبیر بن عوام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زبیر بن عوام کو میرے بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مکی زندگی میں بھی تھے, ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اتنے بڑے تاجر بنے کہ عثمان غنی سے زیادہ مالدار تھے. اور آپ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں بھی رہیں, مدینے میں بھی رہیں, مکہ فتح ہو تب بھی رہیں, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جب بات آئی کہ حدیث لکھوائی جائے تو زبیر بن عوام نہیں گئے. وہاں ریکارڈ ہو رہا تھا کہ بھائی جس کو جتنی حدیثیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ لوگ ریکارڈ کروائیے. سب سے زیادہ ریکارڈ کروانے میں ہے ابو ہریرہ, سب سے زیادہ روایت انہیں سے موجود ہے. لیڈیز میں ہے عائشہ صدیقہ ہے, لیکن زبیر بن عوام کی ایک بھی حدیث نہیں, وہ گئے ہی نہیں. کیونکہ بیٹے نے پوچھا ابا آپ مکی زندگی میں رہیں, مدنی زندگی میں رہیں, بڑے کیا ہے کہ ان کے قریبی تھے, آپ رشتے دار تھے, آپ نے کیوں نہیں لکھوایا؟ بولے مجھے ڈر لگا کوئی ایسی بات نکل جائے جو اضافی ہو, اس طرح ہو جائے. تو نبی نے نہیں کہا اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں. ہاں اس لیے بھی نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو باتیں میں بولوں گا وہ ابو ہریرہ بول رہا ہے وہاں پہ. ایسا نہیں کہ علم کو چھپایا انہوں نے, آپ لوجک سمجھیے, وہ علم چھپانے کے نہیں گئے. بولے جو چیز میں بولوں گا نا وہ ابو سعید خدری بول رہا ہے وہاں پہ, ابو ہریرہ بول رہا ہے وہاں پہ, عبداللہ بن عمر بول رہا ہے وہاں پہ, میں رپورٹ لے رہا ہوں. جو میں بتانے والا ہوں اور بھی روایت دوسرے صحابہ لکھوا رہے ہیں, میں بس نہیں جا رہا ہوں. خدا نہ خاصے میرے منہ سے ایک لفظ اگر زیادہ ہو گیا نبی کے شان میں یہ تو گلو ہو جائے گا نا. اور جو نبی نے نہیں کہا وہ میں کہہ دیا. دیکھیے کتنا احتیاط برتے, کتنا احتیاط برتے. یہ بھی سبق ہے صحابہ کی زندگی سے, ہے نا. تو ٹھیک ہے ہم مدارس میں نہیں گئے تو علماء کی صحبت میں رہے اور کچھ سیکھ جائیں گے ہم.
درس کا اختتام کیا ہے دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اسی طریقے سے درس کو تا قیامت قائم و دائم رکھ. اللہ جو افراد اشخاص کوئی بھی تیرا بندہ بندی اس میں کسی طریقے سے شامل ہے کنٹریبیوشن کر رہے مل جل کر کر اللہ کی سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور اسے آخرت میں حق میں ذخیرہ بنا دے. پروردگار عالم ہم میں سے جو بھائی بہن پریشان ہیں اللہ کی پریشانیوں کو آسانی بدل دے. اللہ ہمارے دل و دماغ کو دین پر مائل رکھ اور ہمیں دینی امور میں دینی معاملات میں رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو تو ہم سے دور فرما دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.